السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے صفت مشبہ کا بیان۔ صفت مشبہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کے معمول اور اسم فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان کیا فرق ہے۔ صفت مشبہ کی تعریف کر رہے کہ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو ذات پر دلالت کرے جو دائمی طور پر مصدری معنی سے موصوف ہو۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے، یعنی ایسی ذات پر دلالت کرے جو دائمی طور پر ہو اور مصدری معنی سے موصوف ہو، جیسے کریم، کرم کرنے والا۔ دیکھیے اس میں بھی اسم فاعل کا معنی ہے، اور ثلاثی مجرد سے اس کے 4 اوزان مشہور اور کثیر الاستعمال ہیں۔ اس کے اوزان تو بہت سارے، لیکن 4 اوزان جو ثلاثی مجرد سے ہیں وہ یہ ہے: افعلو جیسے اسود، فعلان جیسے عطشان، فعل جیسے صعب، فعیل جیسے کریم۔ اب اس کے عمل کے کیا شرائط ہیں؟ اس کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ مبتدا، موصوف، ذوالحال، حرف نفی یا استفہام میں سے کسی ایک کے بعد آئے۔ نمبر 1، مبتدا، موصوف، ذوالحال، حرف نفی یا استفہام، 5 چیزیں بتائیں، ان 5 میں سے کسی کے بعد آئے، یہ اس کی شرط ہے۔ جیسے اب مثال دے رہے ہر ایک کے مبتدا کے بعد، جیسے الولد حسن، لڑکا خوبصورت ہے، اس میں الولد مبتدا حسن خبر، یہ صفت مشبہ ہے۔ موصوف کے بعد جیسے جاء رجل حسن وجہہ، وہ آدمی آیا جس کا چہرہ خوبصورت ہے، اس میں موصوف بن رہا ہے، حسن رجل یہ موصوف ہے اور حسن وجہہ یہ پوری صفت، ٹھیک ہے۔ پھر ذوالحال کے بعد جیسے جاءنی زید احمر وجہہ، میرے پاس زید اس حال میں آیا کہ اس کا چہرہ سرخ تھا، اس میں زید یہ احمر وجہہ پورا مل کر حال بن رہا ہے زیدن کا۔ پھر حرف نفی کے بعد جیسے ما حسن زید، زید خوبصورت نہیں ہے، اس میں نفی کر دی ما کے ذریعے۔ استفہام کے بعد جیسے حسن کتاب کا، کیا تمہاری کتاب خوبصورت ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 کے بعد ہی حرف صفت مشبہ آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب بتا رہے اس کے استعمال کی صورتیں کتنی ہیں، تو وہ 2 صورتیں اوپر اس کے متعلق بتائے کہ اس کے عمل کی شرائط کیا ہے، یعنی کن صورتوں میں یہ عمل کرتا ہے۔ اب اس کے استعمال کی صورتیں بتا رہے، تو اس کے استعمال کی 2 صورتیں، ایک تو معرب باللام ہو جیسے زید الحسن الوجہی، یا غیر معرب باللام جیسے زید حسن وجہہ۔ 2 ہی اس کے استعمال کی صورت ہے، یا تو الف لام کے ساتھ آئے گا معرب باللام ہوگا، یا غیر معرب باللام۔ اب اس کے معمول کی صورتیں، یعنی جس پر یہ عمل کرے گا اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، تو اس کے معمول کی 3 صورتیں بتا رہے ہیں کہ نمبر 1، معرب باللام جیسے زید الکثیر المال، زید یہ مبتدا، الکثیر یہ صفت مشبہ ہے اور یہ عمل کر رہا ہے المال پر، ٹھیک ہے، تو یہ المال اس پہ دیکھیے معرب باللام ہے وہ۔ نمبر 2، مضاف جیسے حسن وجہہ، یہ وجہہ یہ مضاف، وجہہ مضاف ہے، ضمیر مضاف ہے، تو یہاں پہ حسن یہ عامل ہے اور اس کا معمول کیا ہے، وجہہ، اور وہ مضاف ہے۔ پھر نمبر 3، نہ مضاف نہ معرب باللام جیسے الولد حسن وجہن، یہاں پہ وجہن نہ معرب باللام ہے نہ مضاف ہے، تو 3 صورتیں اس کی بیان کی۔ اب بتا رہے کہ نیز اعراب کے اعتبار سے بھی اس کے معمول کی 3 صورتیں، تو اس کے معمول کی صرف صورتیں بتائے کہ اس کا معمول کس طریقے سے آتا ہے، کبھی مضاف ہوتا ہے، کبھی معرب باللام ہوتا ہے، کبھی نہ مضاف ہوتا ہے نہ معرب باللام۔ اب اعراب اس پہ کیا کیا آتا ہے، اعراب آپ پڑھ لیے کسے کہتے ہیں، تو اعراب کے متعلق بھی اس کی 3 صورتیں ہیں، کیونکہ اعراب 3 ہی طریقے کے ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر۔ تو بتا رہے فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، نمبر 1 فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسے زید حسن وجہہ، یہاں پہ دیکھیے وجہہ اس پہ پیش آئے، یہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے صفت مشبہ کا۔ نمبر 2، مفعول بھی سے مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگا، بشرطے کہ وہ معرفہ ہو، جیسے المسجد الفصیح ساحۃ، یہاں پہ بتا دیکھیے مفعول بھی کی مشابہت کی وجہ سے وہ منصوب ہوگا،
لیکن ایک شرط لگا لے. کیا شرط ہے؟ کہ وہ معرفہ ہو. جیسے المسجد الفصیح الساحہ، یہاں پہ دیکھیں الساحہ یہ معرفہ ہے الف لام کے ذریعے، تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے، یہاں پہ منصوب ہے مفعول بھی کی مشابہت کی وجہ سے. اور اگر معمول نکرہ ہو، یہ تو معرفہ ہو تو منصوب ہوگا مفعول بھی کی مشابہت کی وجہ سے. اگر نکرہ ہو تو مفعول بھی کی مشابہت یا تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. اگر نکرہ ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی، مفعول بھی کی مشابہت یا تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. جیسے الحیات قلیل موتا، یہاں پہ دیکھیں موتا یہ نکرہ ہے. نمبر 3 مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. جیسے زید شدید المطالعۃ، یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس وجہ سے مجرور ہے. تو یہ اس کے اعراب کے اعتبار سے معمول کی 3 صورتیں ہو گئے. اب نوٹ میں بتا رہے کہ صفت مشبہ کا معمول اس سے مقدم نہیں ہو سکتا. یہ ایک قاعدہ آپ کو بتا دے کہ اس کا معمول اس سے مقدم نہیں ہوتا ہے. اب پھر بتا رہے ہیں کہ صفت مشبہ کے چند قواعد. نمبر 1 صفت مشبہ اور اسم فاعل میں یہ فرق ہے کہ صفت مشبہ میں معنی مصدری دائمی طور پر پائے جاتے ہیں. صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق کیا ہے؟ کہ صفت مشبہ میں مصدری معنی دائمی طور پر پایا جائے گا، اور جبکہ اسم فاعل میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں معنی مصدری حدوثی طور پر پایا جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے وہ صفت انسان کے اندر نہیں پائی جائے گی. جیسے علیم ہمیشہ جاننے والا، اور عالم جاننے والا. علیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، اور عالم یہ عام طور پہ ہم کسی بھی عالم کے لیے کہتے ہیں. پھر صفت مشبہ کے صیغے مختلف اوزان پر آتے ہیں، اور سب سماعی ہیں، صرف چند قیاسی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. صفت مشبہ کے مختلف اوزان آتے ہیں اور بتا رہے کہ سب سماعی ہے، صرف چند قیاسی ہے جو کہ درج ذیل ہے. یہاں پہ آپ کو قیاسی بتا دے رہے، سماعی اور قیاسی کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیے. تو بتا رہے قیاسی کیا کیا ہے؟ جو رنگ، عیب یا حلیے پر دلالت کرے ان سے صفت مشبہ واحد مذکر افعلو اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور دونوں کی جمع فعلن کے وزن پر آتی ہے. جیسے احمرو حمراؤ اور جمع حمرن. اسی طرح اخرسو گونگا اور خرساؤ اور جمع خرسن. نمبر 2 اہل حرفہ یعنی پیشہ ور لوگوں کے لیے زیادہ تر فعالن کا وزن استعمال کیا جاتا ہے. اہل حرفہ یعنی پیشہ ور لوگ، کام کاج والے، ان کے لیے فعالن کا وزن زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے خیاط، درزی، نجار، بڑھئی، خباز، نانبائی، حجام، نائی، بزار، کپڑا فروش، اور کبھی اس میں جامد سے بھی یہ وزن بنا لیتے ہیں. جیسے بقرتن ساگ، بقالن سبزی فروش، جمالن سے جمال ساربان. پھر جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اس کا معمول اس کا فاعل ہوتا ہے. بتا رہے کہ جب صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اس کا معمول اس کا فاعل ہوتا ہے. لہذا صفت مشبہ کا صیغہ اس صورت میں ہمیشہ واحد آئے گا جبکہ مرفوع ہوگا، خواہ معمول واحد ہو یا تثنیہ یا جمع. اور اگر معمول منصوب یا مجرور ہو تو صفت میں ضمیر ہوگی جو موصوف کی طرف راجع اور اس کا فاعل ہوگی. نیز یہ ضمیر تذکیر و تانیث اور تثنیہ و جمع میں موصوف کے مطابق ہوگی. یہ آسان سی بات تھی. اب ترکیب بتا رہے ایک جملے کی. جاء زید کریم ابوہ. جاء فعل، زید ذوالحال، کریم صفت مشبہ، ابو مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کریم صفت مشبہ کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ. زید حسن وجہہ. زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، وجہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ سے مل کر حسن کا فاعل، حسن صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب مشق ہے. اس مشق میں دیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کریں. تو آپ پہلے تو ترجمہ اس کا اچھے سے کریں، اس کے بعد آپ کو ترکیب کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی، کیونکہ ترجمہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا چیز کیا بن رہا ہے، کون کس کی صفت بن رہا ہے، کس کی صفت بیان ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا سبق آپ کو. اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ انشاءاللہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو سبق کیسا لگا. اگر کچھ کمی ہو تو وہ بھی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.